الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. اس روئے زمین پر کیا جانے والا سب سے بڑا گناہ وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی ہوتی ہے، جو گناہوں میں سر فہرست ہے، وہ شرک اکبر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کی حرمت کو بہت صاف لفظوں میں، مختلف انداز میں، مختلف اوقات میں بتایا ہے، اور اسی سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور اپنے رسول بھیجے ہیں، اور اس پر بارہا گفتگو ہو چکی ہے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی ہم ان اسباب و وسائل سے متعلق گفتگو کریں گے جو شرک اکبر تک پہنچاتے ہیں، وہ اقوال اور وہ اعمال جو شرک اکبر تک لے جاتے ہیں یا کسی مسلمان کے شرک اکبر میں پڑنے کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہدایت کے اور راہ حق پر اور صراط مستقیم پر امت کو چلانے کے لیے انتہائی حریص تھے اور انتہائی تڑپ رکھتے تھے. آپ کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ آپ کی امت ہلاک ہونے سے محفوظ رہے، تباہ و برباد ہونے سے سلامت رہے، اور ظاہر ہے کہ امت کی بربادی شرک میں پڑنے کی وجہ سے ہوگی، کفر میں جانے کی وجہ سے ہوگی. اس لیے آپ نے شرک اور کفر میں جانے کے اسباب و وسائل تک سے امت کو خبردار کر دیا اور آگاہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ. تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں جو تمہارے اپنے میں سے ہیں، اور جس چیز کی بنا پر تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے وہ ان پر بھی بہت گراں ہے، اور وہ تمہاری ہدایت کے، تمہاری بھلائی کے، تمہاری خیر کے بڑے حریص اور بڑے خواہش مند اور آرزو مند ہیں. اہل ایمان پر وہ بڑے رؤوف و رحیم اور بڑے شفیق اور مہربان ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت المعجم الکبیر طبرانی میں بسند حسن موجود ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكرنا منه علما. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا بین لکم یا الا بین لکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں چھوڑ کر گئے تو ہوا میں اڑنے والے پرندے، جو بھی پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اپنے بازوؤں کو پھڑپھڑا رہا ہے، اس کے تعلق سے بھی ہمیں علم دے کر کے گئے. یعنی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سی چیز جنت میں لے جانے کا سبب ہے، کون سی چیز جہنم میں پہنچانے کا سبب ہے. ہر ایک تعلق سے آپ نے دین کو مکمل کر کے، شریعت کو مکمل کر کے گئے، ناقص چھوڑ کے نہیں گئے. کوئی ایسی چیز جس کا شرعی حکم جاننے کی انسانوں کو ضرورت ہو اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے اور جہنم سے دور کر سکتی ہے، وہ سب کچھ تمہیں بیان کر دیا گیا ہے، کسی چیز کا بیان باقی نہیں رہ گیا ہے.
اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح اور بخاری میں اور صحیح مسلم میں ثابت ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق باب الانتہاء من المعاصی حدیث نمبر 6483 اور صحیح مسلم کتاب الفضائل باب شفقتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ ومبالغتہ فی تحذیرہم مما یضرہم حدیث نمبر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2284 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ایسے ہی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اس حدیث کی شاہد ہے صحیح مسلم میں 2285 نمبر پر وہ اس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کر کے فرمایا، بات واضح کی. آپ نے کہا انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اور بقیہ انسانوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی انسان نے آگ جلائی. ایک انسان نے آگ جلائی اور جب آگ کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پتنگے اور آگ میں کودنے والے پتنگے وہ آنے لگے. وہاں پر جو جانور جو کیڑے مکوڑے آگ میں کود پڑتے ہیں وہ آگ میں کودنے کے لیے آنے لگے اور گرنے لگے، اور وہ آدمی ان کی کمر پکڑ کے انہیں روک رہا ہے، لیکن وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ آگ میں کود جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں، جہنم کی آگ سے روک رہا ہوں، زبان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو، مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہو اور تم آگ میں کود جاتے ہو. اللہ اکبر. اتنی ہمدردی. جب آدمی کسی کو کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے، کچھ نہیں پایا، کپڑے پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، پیر پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، روکتا ہے. لیکن جب کسی کو پوری مضبوطی کے ساتھ روکنا چاہتا ہے تو اس کی کمر پکڑ لیتا ہے مضبوطی کے ساتھ، پہلو میں ہاتھ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیتا ہے کہ یہ انسان چھوٹ کے جا نہ سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری کمر پکڑ رکھی ہے، اتنی مضبوطی کے ساتھ میں نے تمہیں سمجھایا ہے، تمہیں روکا ہے، اتنی میری ہمدردی ہے تمہارے ساتھ میں، لیکن تم ہو کہ جہنم کی آگ میں کودتے جا رہے ہو. تو یہ ہے لوگوں کا معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی ایک طرف اور لوگوں کی ناسمجھی اور نادانی دوسری طرف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پہلو کی حفاظت کے لیے، کیونکہ توحید ہی جنت میں لے جانے والی ہے، تو توحید کو کم کرنے والی کوئی چیز ہو یا توحید کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے سختی سے منع فرمایا اور پوری وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کر دیا تاکہ لوگ شرک میں پڑ کر جہنم میں نہ چلے جائیں، اور توحید کی وضاحت کر دی تاکہ اسے اپنا کر کے جنت میں جا سکیں. تو آپ نے شرک تک پہنچانے والے سارے راستوں پر بند باندھ دیا، روک کھڑی کر دی، دیوار قائم کر دی تاکہ شرک کی طرف ایک صاحب ایمان بندہ نہ جائے. اس لیے کہ جو ایک راہ پر چل پڑے گا تو کبھی نہ کبھی وہ منزل تک پہنچ جائے گا. تو اگر کوئی شرک کی راہ پر چل پڑا تو وہ جہنم اس کی منزل ہے، جہنم تک پہنچ جائے گا. اس لیے شرک تک لے جانے والے راستے، شرک کے راستے سے بھی آپ نے روکا اور شرک کی راہ پر پہنچانے والے راستوں اور وسائل و ذرائع سے بھی آپ نے روکا. اس لیے کہ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ برے اعمال کو مزین اور خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے انسان کو برائی میں لے جاتا ہے، یک بیک وہ کفر و شرک میں اور جہنم کی گہرائیوں میں نہیں گراتا، بلکہ پہلے چھوٹی برائی میں ڈالتا ہے، پھر اس سے بڑی برائی میں، پھر بدترین قسم کی برائی میں انسان کو ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان اسلام کے دائرے ہی سے پوری طرح نکل جاتا ہے. پہلے تو چھوٹی چھوٹی برائیوں میں پڑتا ہے، جیسے ایک شخص پہلی فرصت میں ڈاکو یا بڑا چور نہیں بنتا، چھوٹی چھوٹی چیز سے چوری کرتا ہے پھر بڑا چور بن جاتا ہے، چھوٹے جو ہے چھین جھپٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد بڑا ڈاکو بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے ابتدا
ابتدا کبھی بھی معمولی سے چنگاری سے ہوتی ہے، پھر وہی چنگاری آگ بن جاتی ہے۔ تو شیطان کا یہی طریقہ کار ہے کہ شیطان انسان کو دھیرے دھیرے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یک بیک وہ جہنم کی گہرائی میں نہیں ڈالتا۔ جو لوگ شیطان کے قدموں کی پیروی کرتے ہیں، اس کے نقوش قدم کو اپناتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت ہر طرح کے خسارے سے، ہر طرح کے گھاٹے سے دوچار ہوتے ہیں اور بالآخر ان کا برا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آپ کی امت کا کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے اور آپ کی روکی ہوئی چیزوں کو کر گزرنے لگتا ہے، جن چیزوں سے آپ نے ڈرایا ہے، جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں پر آپ نے تنبیہ فرمائی ہے، جب کوئی اس میں پڑتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پیروکار بن کے، شیطان جس نے باطل کو مزین کر دیا ہے، شیطان جو برائیوں کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، تو وہ لوگ گمراہی میں پڑ کے اپنے نقصان اور خسارے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اور مصیبت تب ہوتی ہے جب انسان ایسے اعمال کرے جن کو شیطان ان کی نظر میں اچھا بنا کے پیش کرے، دین بنا کے پیش کرے، اور اس برائی میں لگنے کے بعد بھی آدمی یہ سمجھے کہ وہ حق پہ چل رہا ہے۔ یعنی بدعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پڑے، خلاف ورزی کرے، بدعت میں پڑے اور سمجھ رہا ہو کہ وہ اچھا عمل کر رہا ہے، تو وہ راستہ جو بدعات کا راستہ ہے وہ انسان کو شرک میں لے جا کر کے ڈالتا ہے۔ تو ان بدعات کے راستے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تنبیہ فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جہاں سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، وہیں سب سے بدتر راستہ آپ کے دین کے نام پر نئی نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ بدعت انسان کو راہ حق سے بھٹکا دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ راہ حق پر چل رہا ہے، اور اس طرح دھیرے دھیرے وہ جو ہے غلط راستے پر چل کر جہنم کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف اور نار آگ کی طرف اپنے آپ کو پہنچا دیتا ہے، آگ میں ڈالنے کا اپنے آپ کو سزاوار کر دیتا ہے۔ تو ان میں 3 بڑے وسائل ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم آگے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے چند تمہیدی باتیں بتائیں۔ 3 وسائل جو انسان کو شرک تک پہنچاتے ہیں، اس میں سب سے پہلا وسیلہ ہے نیک لوگوں کو ان کی حد سے آگے بڑھانا، جسے کہا جاتا ہے الغلو فی الصالحین۔ نیک لوگوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، پارسا لوگوں کو، اولیاء و صالحین کو حد سے آگے بڑھا دینا، ان کے اپنے مقام سے آگے بڑھا دینا۔ اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ شرک تک پہنچانے کے اسباب و وسائل میں سے ایک ہے۔ دوسری چیز جو شرک تک پہنچانے کے اسباب و وسائل میں سے ہے، وہ ہے ممنوع تبرک۔ ایک تبرک مشروع ہے اور ایک تبرک ممنوع ہے۔ مشروع تبرک ظاہر ہے کہ وہ جائز اور درست ہے اور اس میں سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور ممنوع تبرک یہ وسیلہ ہے شرک کا، کفر کا۔ انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے آگے گفتگو کریں گے۔ اور تیسری چیز ہے قبروں کو پختہ کرنا، قبروں کو بلند بنانا اور قبروں کی مجاوری کرنا اور قبروں سے فیض کا تصور رکھنا اور قبروں کے پاس وہ ساری حرکتیں کرنا جن حرکتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو جب قبروں کے پاس یہ ساری حرکتیں کی جاتی ہے، مسجدوں کی تعمیر کی جاتی ہے، وہاں سے تبرک لیا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ ان تینوں وسائل پر ہم انشاءاللہ اگلے دروس میں، آئندہ دروس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آج انہی پر اپنی باتوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔